بسم اللہ الرحمن الرحیم فنعم المولا ونعم النصیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی اصحابہ وعلی ازواجہ اجمعین وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے آج پھر ہمیں اپنی رضا کے لیے اپنی یاد میں محبت میں یہاں جمع ہونے کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود اور سلام سرور انبیاء حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل یہ کرم ہوا۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے وَوَضِعَ الْكِتَابُ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ اور رکھی جائے گی کتاب، سو تو دیکھے گا گنہگاروں کو کامتے ہوئے، خوف سے اس چیز سے جو اس میں ہے، اور کہیں گے ہائے ہماری خرابی کیا ہے اس کتاب کے لیے کہ نہیں چھوڑتی کسی گناہ چھوٹے کو اور نہ بڑے کو، مگر سب کو گھیر لیا ہے اور پایا ان لوگوں نے جو کیا سامنے، اور ظلم نہیں کرے گا تیرا رب کسی پر۔ اس آیت پاک میں اللہ تعالیٰ اس سخت وقت کی حالت بیان کر رہا ہے جب باپ کو بیٹے کی اور بیٹے کو باپ کی یاد بھول جائے گی اور نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ دنیا میں انسان غافل ہو کر جو کچھ اللہ تعالیٰ کے آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے اور توفیق سے کرتا رہا، اس کا حساب دینے کا وقت ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ گنجائش بالکل نہیں ہوگی کہ کوئی انسان اپنے مال کو چھپا سکے، اور جس طرح دنیا میں جھوٹ بول کر اپنے آپ کو چھڑا لیتا ہے اس طرح چھڑا سکے، بلکہ زندگی کے ایک ایک لمحے کا حال لکھا ہوا پیش ہوگا۔ کس طرح کے انسان کو خود بھی یاد نہیں ہوگا جو اس نے کیا ہے، اور حیران ہو جائے گا کہ یہ کس کتاب میں ہے کہ جو پردہ میں چھپ کر کسی کونے میں کرتا رہا، وہ بال بال اس میں ظاہر ہے۔ اس وقت وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرتے رہے پریشان حال ہو جائیں گے، اور ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ لیکن یہ بات ہرگز نہیں کہ مالک کسی پر ظلم کرے گا، بلکہ ان کے لیے کیے کا بدلہ دے گا جو دنیا میں وہ کرتے رہے ہیں۔ بے خوف و خطر سب سے بڑا ظلم تو یہی ہوگا کہ جس مالک نے جس مقصد کے لیے انسان کو بنایا ہے وہ اس سے غافل رہا اور مشغولوں اور فضولیات میں رہا، اور جو اس کی ضروریات کے لیے بنائی گئی ہیں وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی یاد، اور ساری کائنات اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ہے۔ مگر بدقسمتی انسان کی دیکھیں کہ شیطان اور نفس کی اما پر اللہ مہربان کے حکم کو چھوڑ کر اہمیت اس چیز کو دی کہ جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کیا، جس کی وجہ سے انسان ہیلے بہانے بنا لیتا ہے، مگر وہاں کوئی ہیلا بہانہ نہیں چلے گا۔ امام راضی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث نقل کی ہے کہ قیامت کے دن یوسف علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام اور ایوب علیہ السلام کو بلایا جائے گا، پھر لوگوں سے حساب لیا جائے گا۔ پہلے غلام کو بلایا جائے گا کہ تجھے کون سی چیز میری عبادت سے مانے ہوئی؟ وہ عرض کرے گا کہ تو نے مجھے آدمی کا غلام بنایا تھا، اس نے مجھے تیری عبادت کی فرصت نہ دی۔ پھر یوسف علیہ السلام سے بولا جائے گا کہ یہ تیری طرح غلام تھے، مگر ان کو کوئی چیز میری عبادت سے نہ روک سکی، بس اس کے واسطے دوزخ کا حکم دیا جائے گا۔ پھر مرض میں گرفتار مبتلا شخص کو بلایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ کون سی چیز تجھے میری عبادت سے مانے ہوئی؟ وہ عرض کرے گا کہ مجھے بیماری نے روک لیا تھا۔ پھر حضرت ایوب بلائے جائیں گے اور حکم ہوگا کہ اس کو تو تم سب سے زیادہ سخت بیماری دی گئی تھی، مگر وہ بیماری اس کے راستے میں مانے نہ ہوئی، پاس عذر نہ سنا جائے گا اور دوزخ میں ڈالنے کا حکم ہوگا۔ پھر بادشاہ جو مصروف ترین شخص ہے اسے بلایا جائے گا اور حکم ہوگا کہ تجھے کون سی چیز میری بات سے مانے ہوئی؟ وہ بولے گا کہ مجھے سلطنت کے کاروبار سے فرصت نہ ہوئی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو بلایا جائے گا اور حکم ہوگا کہ میں نے اسے زیادہ سلطنت کی مصروفیات دی تھی، مگر اس کو مصروفیت عبادت سے مانے نہ ہوئی، تیرا عذر کچھ نہیں، جا تو بھی دوزخ میں۔ حاضرین مجلس، یہ سب بیان کرنے کا مقصد صرف اس قدر ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے اور ہدایت بھی دی ہے
اس لیے اس کا فرض ہے کہ وہ عقل سے ہدایت کو سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزارے اور اللہ تعالیٰ کی یاد جو مقصد حیات ہے اسے نہ چھوڑے۔ ایک تو فرض کی ادائیگی، دوسرا راستے کی مشکل ہے۔ کیسے؟ سینہ روشن ہوتا ہے، اچھائی اور برائی کی تمیز حاصل ہوتی ہے، اور تیسرا برائی سے نفرت اور اچھائی سے محبت پیدا ہوتی ہے، اور یہی اس محفل کی غرض و غایت ہے جس کے لیے آپ کو بلایا جاتا ہے۔ اسے مانے کوئی چیز نہیں ہو سکتی، نہ تکلیف، نہ خوشی، اور نہ کوئی مصروفیت، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عذرات کا جواب پہلے سے ہی اپنے بندوں کو بھیج کر دے دیا ہے۔ ہاں، بد نصیبی اور بدبختی غافل رکھتی ہے۔ اب شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔